اللهم صل على محمد وآل محمد. پردیس میں زینب کو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سوال نبی روتے ہیں کھڑے سوال نبی 18 برس کے پالے کو ارمان نکلا بانو کا ہے لاش پہ نوحہ بانو کا پائے یہ کہاں ہے کوک جلے پائے یہ کہاں یہ کوک جلے 18 برس کے پالے دل تھام کے اکبر کی مادر سرور سے یہ کہتی ہے رو کر کھوا ایک عیب نے علی کھوا ایک عیب نے علی 18 برس کے پالے نازوں سے مرادوں سے بالا شادی کا زمانہ جب آیا میدان میں کھو کر بیٹھ گئی میدان میں کھو کر بیٹھ گئی 18 برس کے پالے قسمت کا کروں میں کس سے گلا خدمت کا عوض کچھ بھی نہ ملا سہرا بھی نہ زینب باندھ سکے سہرا بھی نہ زینب باندھ سکے 18 برس کے پالے کو پردیس میں آپ ادھر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا سفر جوان سے کرنا جوان بیٹے کا غضب ہے خون میں بھرنا جوان بیٹے کا ستم ہے جسے گزرنا ستم ہے جسے گزرنا جوان بیٹے کا شبا تھا کہ شہر مشرقین سے چھوٹے محب و پیٹو کے اکبر محب و پیٹو کے اکبر حسین سے چھوٹے خدا پدر کو
دل کو پھر قرار کہاں، ادھر کو سینے اکبر سے گزری نو کے سینہ، لہو ادھر و چشمے لہو ادھر و چشمے میں دی سے تڑپ کے جانب گردوں نگاہ کی شہنے، زمین ہل گئی زمین ہل گئی یہ کیسی آہ کی شہنے، پکارتے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر، میرے جوان میرے محروم میرے شہید پسر، میرے ہنسی میرے یوسف میرے رشید پسر، قریب ہو گئے میدان سے قریب ہو گئے میدان سے ادھر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا، خبر نہیں مجھے دنے کے خبر نہیں مجھے دنے کے رات ہے بیٹا، کدھر گئے میرے گل پیرہن علی اکبر، میرے خلیل میرے کم سکن علی اکبر، جوان مرد غریب الوطن علی اکبر، اجاڑ کر گئے میرا چمان علی اکبر، بلا کے گھر سے یہاں آشتیاں نے لوٹ لیا، دہائی ہے کہ مجھے کربلا نے لوٹ لیا، پکارتے تھے کہ اے شیر پھر پکار مجھے، نہیں بتانے کے لاشا یہ نہ بکار مجھے، تیرے فراق میں ہے زیست ناگوار مجھے، صدا سنا دے میں سکتے پھر صدا سنا دے میں سکتے پھر ایک بار مجھے گلے لگا لو کہ سینہ ہمارا جلتا ہے، کلیجہ منہ سے کوئی دم کلیجہ منہ سے کوئی دم نکلتا ہے، پکاری جوڑی سے بانو پسر ملا کے نہیں، بتاؤ مرہم زخم جگر ملا کے نہیں، ستم کے ابر میں میرا قمر ملا کے نہیں، علی کے لال والے علی کے لال والے بہار ملا کے نہیں، شتاب لاؤ میرے منتوں کے پالے کو، تمہیں سے لوں گی میں اپنے مرادوں والے کو، یہ ذکر تھا کہ صدا آئی دور سے ناگاہ، جناب قبلہ کا باب آئیے للہ، حضور حال سے بیٹے کے کیا نہیں آگاہ، زبان ہے گئی ہے غلام کی آشا،
دل تھا کہ تھامے ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پہ مانند شیر نر دوڑے کبھی ادھر گئے روتے کبھی ادھر گئے روتے کبھی ادھر دوڑے لٹی ہوئی وہ کمائی بس تلاش ملی زمین پا خون غلطہ عجیب حالت فرزند نوجوان دیکھی آتش سے ہونٹوں پر نکلی ہوئی زبان دیکھی خمر سے چہرے پر زردی لبوں پہ جان دیکھی کلیجہ پھٹ گیا سینے میں کلیجہ پھٹ گیا سینے میں جان سینہ پدر کے سامنے بیٹے کا دم اکھڑتا تھا حسین دیکھ دیا حسین دیکھ دیا
عشقی سے لگا لو اجداب رن سے آئے تمہاری ملاقات کو رن سے آئے تمہاری ملاقات کو پھر یہ گھر شاہ کی غبار سے دیکھا ہم نے پر تمہیں آگے جواب سے دیکھا پر تمہیں آگے جواب سے دیکھا بال کیوں بکھرے ہیں کیوں پھینکی سر پر سردار نیل کیوں سینے پہ کیوں ہے گریبان پھٹا خاک کیوں منہ ملی ہو یہ پسر تم پہ فدا شاہ دنیا میں سلامت رہے یہ کیا شاہ دنیا میں سلامت رہے یہ کیا لٹ گئی یہ نسخن منہ سے نکالو اماں میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو میں تو جیتا ہوں کلیجے کو سنبھالو آرزو ہے کہ پھلے پھول میرا نخل مراد تم دلہن بیاہ کے لاؤ میرا گھر ہو آباد دیکھ لو آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد پھر میں دنیا سے جو گزرو تو رہے رو پھر میں دنیا سے جو گزرو تو رہے رو دادی کہلاؤں گی رتبہ میرا برتر ہوگا تیرا برتر بھی ہم شکل میں امبر ہوگا تیرا برتر بھی ہم شکل میں امبر ہوگا کی سن کے اکبر نے بصدرن جو ملا درد چھاتی میں اٹھا غیر ہوا اور بھی حال دل میں یہ سوچ کے رونے لگا وہ نیک خصال ہم سب کر دے اماں کو شادی کا خیال ہم سب کر دے اماں کو شادی کا خیال اکبر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الله من قرأ الفاتحة بسم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الطيب حبيب إله العالمين أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقال بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کے 30ویں پارے کی 98ویں سورے کی آیت ہے 7ویں آیت. سورے کا نام ہے سورہ بینہ. اور ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے دامن میں عمل صالح ہے وہ سب سے بہتر خیر البریہ. اس سلسلے میں میں نے آپ کے خدمت میں کل عرض کیا کہ کلمہ جو ہے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ شیعہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ولی اللہ نہیں. اس سلسلے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ قرآن مجید میں 2 مقام پر ہے لیکن اس کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ہے. 3 مقام پر محمد رسول اللہ ہے لیکن اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اور نام علی 2 مقامات پر میں نے کہا. تو پھر ہمارا کلمہ سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ولایت کے تحت مکمل ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. پر یہ بھی اعتراض ہے کہ کلمہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں لیکن جب علی کا ذکر کرتے ہیں تو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل کی تفصیل. اللہ کے لیے تفصیل نہیں, رسول کے لیے تفصیل نہیں, علی کے لیے تفصیل. تو اس سلسلے میں اگر آیت پر غور کیا جائے تو آیت میں بھی انما ولیکم اللہ صرف اتنا ہی ہے, وہ رسول اتنا ہی ہے. لیکن جب علی کا ذکر رہا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, یہ ساری تفصیل ہے. جب یہ ساری تفصیل قرآن مجید میں ہے اس آیت میں تو ہمارے کلمے میں بھی اسی لیے تفصیل ہے. مولا کائنات کا نام علی کس نے رکھا؟ ماں باپ نے نہیں رکھا. اس وقت جناب ابو طالب لے کے آئے ہیں گھر مولا کائنات کو. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں اس بچے کا نام اسد رکھوں. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ تم ماں ہو, تمہیں حق تو ہے نام رکھنے کا لیکن بہتر ہے کہ تم نہ رکھو. تو کہا تو کیا آپ رکھیں گے؟ کہا نہیں, میں بھی نہیں رکھوں گا بلکہ جس گھر سے آیا ہے وہ گھر والا نام. مطلب جناب زوجہ ابو طالب علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے کہ آپ کوئی کلیم اللہ ہیں جو اللہ سے گفتگو کر کے نام لے گی. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ میں کلیم اللہ نہ صحیح ولی اللہ کا باپ تو ضرور. معلوم ہوا کہ پیدا ہوتے ہی علی کو ولی اللہ جناب ابو طالب جانتے ہیں. اور اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے ہیں, کعبے کے پردے میں ہاتھ ڈالا
اور اس کے بعد 2 اشعار وہاں پڑھی آسمان کی طرف رخ کر. اس کا دوسرا شعر جو تھا وہ یہ تھا بین لنا ما فی المرضی کہ اس میں حاضر سنیے. میرے والد تیری مرضی میں اس بچے کا نام کیا؟ ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک تختی زمرد کی آئی جس پر 2 اشعار لکھے ہوئے تھے. میری سمجھ میں نہیں آیا قرآن مجید کے لیے تو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ شاعری نہیں ہے بلکہ کلام اللہ ہے اور شاعری رسول کے شایان شان نہیں ہے. لیکن یہاں جب ابو طالب ایک شعر بیان کر رہے ہیں تو پروردگار عالم بھی اس تختی پر 2 اشعار لکھوا کے بھیج رہا ہے. شاید پروردگار عالم جناب ابو طالب کے طریقے کو بدلنا نہیں چاہتا. اس طرح مشاعرے میں ہوتا ہے ایک شعر بیان کیے جاتے ہیں تو پھر دوسرا بھی اشعار پڑھتا ہے. تو پروردگار عالم نے بھی اشعار لکھے. یا اہل بیت مصطفی النبی فسستم بالولی ولد الصفی. اے اہل بیت مصطفیٰ، معلوم ہوا کہ جناب ابو طالب کو بھی اہل بیت میں پروردگار عالم شامل کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد خصصتم بولد الصفی، اور چنے ہوئے بیٹے کو تمہیں عطا کیا گیا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. محسن اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات. فاسمہ من شامخ العلا علی نشتق من العلا. دوسرا شعر یہ ہے کہ پس اس کا نام علی ہے جو مشتق ہے علا سے. معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے مولائے کائنات کا نام رکھا ہے. چونکہ آیت ولایت کہوں یا آیت خیر البریہ کہوں جسے عنوان قرار دیا ہے، تو مولائے کائنات نے بھی اپنے آپ کو خیر البریہ کہا. ایک مرتبہ ذوالفقار لیے ہوئے جنگ سے واپس ہوئے اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اس تلوار کو احتیاط سے رکھو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. تو شہزادی نے ارشاد فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ اپنی فضیلتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. تو مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری فضیلتیں سنو گی؟ تو شہزادی ارشاد فرماتی ہیں آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت اور آپ کے فضائل سننا بھی عبادت. لہذا بیان فرمائی. تو مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا انا ابن صفی، میں چنے ہوئے آدمی کا بیٹا. معلوم ہوا اپنی فضیلت سے پہلے جناب ابو طالب کی فضیلت ابو طالب چنے ہوئے. شہزادی مسکراتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں یا علی کچھ میں بھی بیان کروں؟ تو مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں یقیناً میں سنوں گا، آپ ضرور بیان کیجیے. ایک مرتبہ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں انا بنت سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کی بیٹی. معلوم ہوا کہ شہزادی معراج کی بات کر رہی ہے، جسمانی معراج کی، روحانی معراج کی نہیں. اب جو جسمانی معراج پر یقین نہیں رکھتے ان کو سوچنا چاہیے کہ حقیقتاً معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی.
उसके बाद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अना हामिलुल लिवाइल हम्द, मैं लिवाए हम्द का उठाने वाला। तो शहजादी इरशाद फरमाती है ना बिंतु मन उरिजा फिस समा, मैं उसकी बेटी हूँ जिसे परवरदिगार आलम ने आसमानों में बुलंद किया। उसके बाद एक मरतबा फिर मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अना हयातुल आरिफीन, मैं आरिफीन की हयात हूँ। यानी जो लोग मारिफत रब रखते हैं उनके मारिफत की जिंदगी मौलाए कायनात की ज़ात है। एक मरतबा शहजादी इरशाद फरमाती है अना कलमतुल हुस्ना, मैं कलमे हुस्ना हूँ परवरदिगार आलम। उसके बाद उसके बाद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अना गनम, मैं गनी हूँ, तुम्हारी किसी चीज़ की मुझे परवाह नहीं है। ऐसे में शहजादी इरशाद फरमाती है अना सिफतुल ज़मीन, मैं भी चुनी हुई और एक मतलब फिर मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अना सुहुफिन नातिक, मैं बोलता हुआ कुरान हूँ। शहजादी ने इरशाद फरमाया अना शरफ सुहुफिन नातिक, सुहुफिन नातिक का शरफ मैं हूँ। एक मरतबा इस मंजिल तक गुफ्तगू पहुंची थी कि दखुल बात हुआ। पूछा कौन? कहा मैं रसूल। तशरीफ लाते हैं अंदर और इरशाद फरमाते हैं कि ए अली और फातिमा, तुम लोग अपनी फजीलतें बयान कर रहे थे, मैं फजीलतें सुनने के लिए आ गया। मालूम हुआ रिसालत माब अपने घर में बैठे हुए नजर रखते थे इन हस्तियों का, इसीलिए तो कहा कि तुम लोग अपनी फजीलतें बयान कर रहे थे, लिहाजा मैं फजीलतें सुनने के लिए आ गया। मरतबा इरशाद फरमाते हैं या अली फजीलतें बयान करो। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया अना बादिर रसूल खैरुल बरिया, ये वो मंजिल है जहाँ खैरुल बरिया मौलाए कायनात अपने आप को बता रहे हैं। मरतबा शहजादी इरशाद फरमाती है अना सिफतुल बरिया, यानी जिन्हें चुने हुए लोगों की मैं जौहर। उसके बाद मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं हुवल आली वो अनल अली, वो आली है परवरदिगार आलम और मैं अली। शहजादी ने इरशाद फरमाया हुआ फातिरुस समावाति वल अर्द व अना फातिमा, वो फातिरुस समावाति वल अर्द है, ज़मीन और आसमान का खल्क करने वाला है और मैं फातिमा। देखिए ये जो गुफ्तगू हो रही थी मौलाए कायनात और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में, ये मुकाबले के लिए नहीं थी बल्कि अपनी फजीलतें चाहने वालों तक पहुंचाने के लिए थी, ताकि लोग फजीलतों से वाकिफ हो जाएं। एक मरतबा दोनों खामोश हुए, रिसालत माब अपने मकाम से उठते हैं, शहजादी कौनैन की जमीन का बोसा लेते हैं और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं या अली फातिमा तो मरअतुम मिन्नी, अली फातिमा मेरा टुकड़ा है। शहजादी ने अली को देख के मुस्कुराया। एक मतलब वहाँ से चले मौलाए कायनात के पास आए, मौलाए कायनात की ज़मीन का बोसा दिया और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं या फातिमा लौला अलीउन लिमा लका कफूर, ऐ फातिमा अगर अली ना होते तो तुम्हारा कफूर भी न होता। इस्लाम जनाब अबू तालिब पे बुलंदर सलावत। तो मालूम हुआ कि जब मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं अना हामिलुल लिवाइल हम्द, मैं लिवाए हम्द का उठाने वाला हूँ। एक मरतबा फिर मौलाए कायनात इरशाद फरमाती हैं अना सिफतुल ज़रिया, यानी जिन्हें चुने हुए लोगों की मैं जौहर।
کہ رسالت مآب ایک منزل پر لا کے مساوات بتا کے چھوڑ رہے ہیں کہ دونوں کی منزل ایک ہے، مولا کائنات کی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ نام علی اللہ کا رکھا ہوا نام۔ اگر آپ کسی لغت میں دیکھیں تو علی کے معنی بلند لکھا، لیکن یہ معنی میں اس لیے نہیں مانتا کہ جہاں بلند کہا جاتا ہے وہاں تقابل کا امکان باقی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ زمین، اس سے یہ بلند، اس سے یہ بلند، اس سے اکثر بلند، اس سے پنکھے بلند، اس سے چھت بلند، ہر ایک پہ بلند 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 کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف بلند کہا جائے تو وہاں تقابل کا امکان ہے، اور علی کے معنی ہے وہ جس سے کوئی بلند نہ ہو، سب سے بلند کو علی کہتے ہیں۔ اچھا، نام علی کی عجیب خصوصیت ہے۔ اگر علی کے اعداد دیکھی جائے تو عین کے ہیں 70 اور کن کے بھی 70 اعداد، کاف کے 20، نون کے 50۔ تو معلوم ہوا کہ کن علی کی عین کے برابر ہے۔ اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ میری ذات ہے۔ اللہ کائنات ارشاد فرمایا کہ کن میں کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ میری ذات ہے۔ معلوم ہوا اگر سورہ یاسین میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ کن فیکون، تو ایسی صورت میں کن لسان اللہ سے جاری ہوتا ہے، مولا کائنات کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ کن اللہ نہیں کہتا، اگر اللہ کہے تو اللہ نہیں رہتا۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں امامت کا بھی ذکر کیا اور کن کا بھی ذکر کیا۔ اور کمال کی بات یہ کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جہاں فضیلتیں رکھ دیتا ہے پروردگار عالم اہل بیت کی، وہاں خصوصیتیں رکھ دیتا ہے۔ چنانچہ امامت کا جہاں ذکر ہے وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے۔ 12ویں آیت رکھ کے بتا رہا ہے پروردگار عالم کے 12 امام ہیں۔ اور پھر اگر اعداد جمع کیے جائیں، سورہ یاسین ہے 36واں سورہ اور اس کی آیت ہے 12ویں، تو اگر 36 کے اعداد جمع کریں 6 اور 3 9 ہوئے، پھر 12 کے اعداد 2 اور 1 3، 9 اور 3 پھر 12 ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں کس طرح پروردگار عالم خاص مقامات پر آیتیں رکھ رہا ہے فضیلت۔ جیسے آیت تطہیر 33واں سورہ 33ویں آیت، آیت ولایت 5واں سورہ 55ویں آیت، امامت کا ذکر 36واں سورہ 12ویں آیت۔ تو ہر جگہ خصوصیت سے ایسے مقامات پر فضیلت کی آیتیں رکھتا ہے پروردگار عالم کہ لوگوں کو حوالے یاد ہو جائیں۔ اس کے بعد لام کے اعداد ہیں 30 اور یہ کیا اعداد ہے 10۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا عین جو ہے وہ کن کے برابر۔ اس کے بعد لام 30 اعداد، جس وقت رسالت مآب کی عمر 30 سال تھی اس وقت مولا کائنات اس کائنات میں تشریف لایا۔ اور اس کے بعد یہ 10 سال بعد ایک مرتبہ رسالت مآب اعلان بعثت فرما رہے ہیں اور مولا کائنات ان کے مددگار کھڑا پڑا۔ معلوم ہوا نام علی میں اعداد اگر دیکھے جائیں تو تاریخ اسلام بن رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا یہ نام۔ اور ایک شاعر نے تو بہت اچھا لکھا کہ نام علی بھی نام خدا، کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ اتنی مناسبت ہے اس نام سے۔ دیکھیں عین کے ہیں 70 اعداد جو ضعیفی کی علامت ہے،
اور شاعر نے دوسرے مصرے میں پہلے مقام پر جو ذکر کیا وہ پیر کا کیا، اور اس کے بعد لام کے 30 اعداد جو جوانی کی علامت ہے، شاعر نے دوسری منزل پر تیغ جوان کہا، اور تیسری منزل پر یہ کہ 10 اعداد بچپن کی عمر ہے، اس شاعر نے آخر میں عرض طفلا کہا، بچے کا ذکر۔ تو دیکھیں شاعر بھی خصوصیت سے فضیلتیں جب بیان کرتے ہیں تو بڑی مناسبت سے بیان کرتے ہیں، خصوصاً آپ موجود ہیں شاعر، تو یہ شعر جو ہے اس طرح ہے، علی کے نام کی مناسبت سے یہ شعر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نام میں علی کے اتنا اثر ہے، اگرچہ کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ علی اور قرآن دونوں برابر ہیں، لیکن اگر آپ قرآن 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 کہتے رہیں تو عبادت نہیں ہوتی جب تک کہ قرآن کھول کے پڑھا نہ جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب قرآن کھول کے پڑھا جاتا ہے تو 3 عبادتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیاتوں کو دیکھنے کی عبادت، پڑھنے کی عبادت، اور پھر خود جو پڑھ رہا ہے وہ سن بھی رہے ہیں، سننے کی بھی عبادت۔ لیکن نام علی وہ ہے کہ اگر انسان علی 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 کہتا رہے تو عبادت شمار ہوتی ہے۔ اسلام جناب ابو طالب پہ بلند تر صلوات۔ تو یہ نام علی کی خصوصیت ہے۔ نام علی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری کائنات سے کسی مقام سے بھی گرتا ہوا اگر علی کو پکار لے تو اسے سہارا مل جاتا ہے، اسے سہارا مل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا مولا کائنات نے اپنی گفتگو میں شہزادی کونین سے جو تھی اس میں اپنے آپ کو خیر البریہ قرار دیا۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جن کے دامن میں عمل صالح ہے وہ خیر البریہ۔ تو اب جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے اور جن کے دامن میں عمل صالح ہے، تو یہاں وہ ہستیاں ہیں جن کے دامن میں سوائے عمل صالح کے اور کچھ نہیں، سوائے عمل صالح کے اور کچھ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس مشہور محدث اور متفق طور پر شیعوں کے پاس بھی ہے، سنیوں کے پاس بھی ہے، ان سے کسی نے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ یہ بتائیے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اس میں ولایت کا جو ذکر کیا گیا ہے کس کی ولایت خصوصیت سے بیان کی گئی ہے؟ ایک مذہب وہ کہتے ہیں کہ ولایت پروردگار عالم کا بھی ذکر ہے، رسالت مآب کی ولایت کا بھی ذکر ہے، اور خصوصیت سے نزلت آیت فی ولایت علی ابن ابی طالب۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ولایت کے اختیارات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو قرآن مجید میں آیت ہے فاللہ هو الولی یحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ولی ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے اگر اللہ اپنا اختیار بتانا چاہتا تو صرف یہ کہتا واللہ یحیی الموتیٰ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھتا ہے۔ لیکن ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ واللہ هو الولی، اللہ ولی ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور کل اشیاء پر اختیار رکھتا ہے۔ جب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کائنات کے متعلق جب لوگوں نے سنا
کہ علم غائب بھی رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا علی اور علم غائب آزمائیں گے. ایک مرتبہ ایک شخص کو تابوت میں لٹا کے کپڑا ڈال کے لے کے آ کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا علی نماز جنازہ پڑھا. مولا کائنات دیکھیے محافظ شریعت ہیں، یوں ہی نہیں پڑھا دیتے. ایک مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ولی کون ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں ماں ہوں اس کی اور میں ولی ہوں. کہا تم اجازت دیتی ہو نماز پڑھانے کی؟ کہا ہاں آپ نماز پڑھا دیجیے. مولا کائنات نے نماز پڑھا. نماز تمام ہوئی. جو لوگ لے کے آئے تھے اس کا نام پکار کے کہنے لگے اٹھ جا. مولا کائنات نے کہا کسے پکار رہے ہو؟ یہ تو مردہ ہے. اب پریشان ہوئے. ایک مرتبہ کپڑا ہٹا کے جب دیکھا تو حقیقتاً وہ مر چکا تھا. اس منزل پر اس کی ماں جو تھی وہ معرفت کی منزل پر پہنچ گئی. اس نے دیکھا کہ علی نے جب ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے نماز جنازہ پڑھائی ہے تو یہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے. تو وہ سمجھ گئی کہ مولا کائنات اگر ارادہ کر لے تو موت طاری ہو سکتی ہے. تو اب اس نے کہا کہ یا علی جب آپ کے ارادے سے موت طاری ہو گئی ہے تو آپ کے ارادے سے زندہ بھی ہو سکتا ہے. یہ لوگ مجھے بہکا کے لے کے آئے تھے، اسے زندہ کر دیجئے، یہ میرا ایک ہی بیٹا تھا. مولا کائنات نے اسے زندہ کر دیا. دیکھیے اللہ هو الولی یحیی الموتى، مردوں کو زندہ کرتا ہے ولی. مولا کائنات نے زندہ کر کے بتایا کہ اس آیت کا مصداق میری ذات ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. نہیں ایک اور منزل رسالت مآب کی محفل ہے. ایک مرتبہ عیسائی لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تمام انبیاء کا سردار سب سے فضیلت والا کہتے ہیں، آپ چاہتے کیا ہو؟ تو کہا کہ حضرت عیسیٰ ہمارے مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا آپ بھی کر سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ رسالت مآب نے مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا یا علی ان کے ساتھ جا کے مردوں کو زندہ کریں. مولا کائنات نے یہ نہیں پوچھا رسالت مآب سے کہ مردوں کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے. معلوم ہوا رسالت مآب بھی جانتے تھے کہ یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا کائنات چلے اور ایک قبر بھی ساتھ ہے. ایک قبر پہ پہنچے اور قبر پہ پہنچ کے وہاں ٹھوکر مار کے ارشاد فرمایا قم باذنی. مردہ زندہ ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا جا کے محلے میں کہہ دینا کہ علی نے زندہ کیا. پھر وہاں سے آگے بڑھے. ایک دوسری قبر پر 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد قم باذن اللہ کا وہ مردہ بھی زندہ ہو گیا. جب وہاں سے پلٹنے لگے تو ایک مرتبہ خمبر کہتے ہیں یا جی میں نے مولا کچھ آپ کے 2 افعال دیکھے. ایک جگہ آپ نے قم باذنی کہہ کے زندہ کیا اور ایک جگہ قم باذن اللہ کا. یہ فرق کیوں ہو گیا؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا دیکھو خمبر آنے والے جو تھے وہ عیسائی تھے جو عیسیٰ کے مردہ زندہ کرنے پر انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے. اگر میں بھی صرف قم باذنی کہہ کے زندہ کرتا تو یہ مجھے بھی خدا کا بیٹا کہنے لگتا. اسی لیے میں نے دوسری منزل پر 2 رکعت نماز پڑھ کے قم باذن اللہ کہہ کے یہ بتایا کہ نہ میں تمہارے جیسا ہوں نہ میں اس جیسا ہوں. چلیے دوسرا حصہ جو ہے اختیار کا. کل اشیاء پر اختیار یا کچھ عمر میں کلرس کروں گا کیونکہ وقت تمام ہو چکا ہے. آج محرم کی 6 تاریخ اور ذکر ہوتا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام. کون علی اکبر؟ حسین کا وہ بیٹا جب پیدا ہوا چولہے میں تھا تو امام حسین علیہ السلام شب کی تاریکی میں آگ کے چولہے پر چھپ جایا کرتا. اور شب کی تاریکی میں جا کے لیلا جب دیکھتی تھی کہ ایک سایہ آیا ہے اور چولہے پر چھپ گیا ہے اور یہ کون ہے
تو ارشاد فرماتے تھے میں حسین. تو کہتی مولا اس رات کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ارشاد فرماتے ہیں محبت علی اکبر مجھے دور رہنے لگی. اندازہ کیجیے محبت امام حسین علیہ السلام کا علی اکبر کے لیے کہ بچپن میں بار بار رات میں آ کے بھولے پر چک جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر کی محبت مجھے دور رہنے نہیں دیتی. پروردگار عالم نے جناب علی اکبر کو رسالت مآب کا مثل بھی بنایا، مثل بھی بنایا. مثل کہتے ہیں چہرے مہرے میں، شکل میں ملنے کو، اور مثل کہتے ہیں صفات میں ملنے کو. پروردگار عالم نے جناب علی اکبر کو رفتار، گفتار، چہرہ مہرہ اور صفات، یہ ساری چیزوں میں رسالت مآب کے صفات. ہوتا یہ تھا کہ مختلف مقامات سے لوگ آتے تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کا بیٹا بالکل رسالت مآب کی طرح ہے، ہمیں جمال رسالت مآب دکھا دیجیے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام علی اکبر کو بلاتے تھے اور دکھا دیتے تھے. روایت کہتی ہے کہ جب علی اکبر علیہ السلام یا جناب عباس علیہ السلام جب کسی راستے سے گزرتے تھے تو ان کے چہرے کا نور چھوٹ پڑتی تھی دیوار سے. یہ عالم حسن کا تھا. اور ماں کا یہ عالم تھا کہ کبھی ماں جناب علی اکبر سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتی. علی اکبر کہتے تھے مادر گرامی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھ سے بات چہرہ اٹھا کے کیوں نہیں کرتی، نظریں نیچے رکھ کے کیوں کرتی ہے؟ تو ارشاد فرماتی ہے علی اکبر تم اتنے حسین ہو، میں ڈرتی ہوں کہیں میری نظر تمہیں نہ لگ جائے. ہائے باپ اور ماں کی محبت کا یہ عالم ہے. اب اندازہ کیجئے کہ وہ علی اکبر ایک مرتبہ راستے میں کربلا کے وہ منزل ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے کلمہ استرجا جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر آ کے کہتے ہیں کہ بابا کیا سبب ہے کہ کلمہ استرجا آپ نے جاری کیا؟ تو ارشاد فرمایا ابھی میری آنکھ لگی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک حاطف غیبی آواز دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا یہ بتائیے کیا ہم پر نہیں ہیں؟ کہا بیٹا ہمارے سوا اور کون ہم پر ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ڈر ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. معلومات دادا کی صفت موجود ہے جناب علی اکبر میں. مولائے کائنات بھی تو یہی کہتے تھے کہ علی کو خوف نہیں ہے، موت چاہے آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے. یہ عجیب منزل ہے. اس کے بعد کربلا جب پہنچے ہیں تو ہر منزل پر امام حسین علیہ السلام کی مدد کرتے جاتے تھے علی اکبر. ہر لاش اٹھا کے لانے میں ہر قریب ہے. ہاں وہ منزل بھی آ گئی کہ ایک مرتبہ سب شہید ہو گئے، علی اکبر باقی رہ گئے. علی اکبر نے آ کے کہا بابا آپ مجھے اجازت دیجیے، کوئی باقی نہیں رہا. امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ سب سے پاؤں تک دیکھا، ارشاد فرمایا اچھا بیٹا جاؤ اجازت ماں سے اور پھوپھی سے لے لو. ایک مرتبہ آ کے ماں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مادر گرامی مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. ماں نے کہا بیٹا 18 سال اسی لیے پالا تھا کہ تمہیں مرنے کی اجازت دے دو. پھوپھی نے بھی اسی انداز میں ایک مرتبہ اجازت دی. اب جب اجازت ملی علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں خیمے سے. راوی یہ کہتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، لوگ پکڑ کے، بیویاں پکڑ کے واپس کھینچ لیتی تھی. عجیب منزل ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ باہر آ کے کہتے ہیں کہ بابا اجازت میں نے حاصل کر لی ہے. ایک مرتبہ امام نے تیار کیا، رسالت مآب کا امامہ رکھا، تلوار لگائی. ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں. محبت کا عجیب انداز ہے. علی اکبر روانہ ہو رہے ہیں، پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ دور جانے کے بعد محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اب جو پلٹ کے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، آپ پھر کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ امام ارشاد فرماتے ہیں علی اکبر اگر تمہارے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے. اور اس کے
बाद वो मंजिल आई कि एक मरतबा अली अकबर रवाना हुए, 120 अशकिया को वासिल जहन्नम किया। एक बड़ा पहलवान मुकाबले पर आया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग बदल गया। एक मरतबा इरशाद फरमाते हैं, फिजा जाके लैला से कहना कि अपने बेटे के लिए दुआ करे, बड़ा पहलवान सैरो सहराब आया है, मेरा बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा है। एक मरतबा जनाब लैला ने बीवियों को जमा किया, अपने बाल खोले और कहा, है मेरे मालिक, याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले मेरे बेटे को वापिस पलटा दे। अभी दुआ तमाम नहीं हुई थी कि अली अकबर कामयाब होकर वापिस आए। एक मतलब बाप की खिदमत में आके इरशाद फरमाते हैं कि बाबा अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता तो मैं बताता जंग कैसे की जाती है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि अली अकबर नहीं जानते थे कि पानी मौजूद नहीं है, लेकिन फिर क्यों कहा कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता। असल में अली अकबर इजाजत मरने की मांग रहे थे। इमाम ने इरशाद फरमाया, अली अकबर यकीनन तुम्हें पानी तुम्हारे जद सैराब करेंगे, जाओ खुदा हाफिज, इजाजत मिल गई मरने की। जब इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जद सैराब करेंगे, अली अकबर वहां से रवाना हुए, इजाजत मिल चुकी थी। अब जब रवाना हुए तो अब जंग का अंदाज बदल गया। अब हर एक को कत्ल नहीं करते बल्कि चुन चुन के बड़े बड़े पहलवानों को कत्ल कर रहे हैं। अरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये अली अकबर की जंग देख रहे हैं। अली अकबर की मोहब्बत का क्या असर हुआ होगा हुसैन पर, और उस वक्त जब अली अकबर ने आवाज दी होगी इमाम पर क्या गुजर गई होगी। यही तो कि वो सबब है कि रिवायत कहती है कि इमाम हुसैन साहब गिरते जाते थे, उठते जाते थे, ऐना अली कहते थे, मालूम है आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। अरे पास गए, कमर टूट गई, अली अकबर गए, बसारत चली गई, लेकिन इस मंजिल पर एक मरतबा घोड़े ने पहुंचाया अली अकबर के पास। अली अकबर फौरन घोड़े से उतरते हैं, अली अकबर के बाजू खुद लेट जाते हैं और कहते हैं, अली अकबर बेटा आवाज दो। अली अकबर आवाज नहीं देते, आसमान की तरफ रुख किया। पहली बार इमाम ने बद्दुआ की। इरशाद फरमाते हैं, मेरे मालिक जिस तरह इन्होंने मेरी नस्ल को खता किया है, इनकी नस्ल को भी खता कर। और उसके बाद उठते हैं, अली अकबर को बेदार करना चाहते हैं। एक मरतबा आंसुओं से जब चेहरे पर गिरे कतरे तो अली अकबर जाग उठे और उसके बाद देखा कि अली अकबर का हाथ सीने पर रखा हुआ है। बेटा क्या बात है, हाथ सीने पर क्यों है? अली अकबर बताना नहीं चाहते। इमाम ने बड़ी मुश्किल से हाथ हटाया तो क्या देखा कि सीने में अली अकबर के बच्ची की हड्डी इमाम चाहते हैं कि वो नेज़े की हड्डी निकाले, लेकिन इतना पैवस्त हो चुकी थी। देखिए नेज़ा जो होता है सामने नोकदार होता है, पीछे चौड़ा होता है, जब खींचा जाता है तो उसके साथ तमाम गोश्त साथ आ जाता है। अरे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नेज़े की हड्डी को खींचा है, एक मरतबा कलेजा अली अकबर का साथ आ गया, उनका सवारा बुलंद हुआ, अली अकबर तड़पने लगे। ऐसे में इमाम ने इरशाद फरमाया, अली अकबर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बयान करो। कहा बाबा मैं अपनी बहन फातिमा सुगरा को देखना चाहता हूँ। इमाम ने 2 उंगलियां बाहर बुलंद की, उनके दरमियान से जनाब अली अकबर ने क्या देखा कि फातिमा सुगरा उस बर्तन को लिए हुए जिसमें रेती पर जनाब अली अकबर के कदमों के निशान है, अपना रुखसारा रख के कह रही है, भैया बहन इंतजार में है, आप नहीं आए। अली अकबर ने कहा बाबा मुझसे देखा नहीं जाता। और उसके बाद वो मंजिल आई कि एक मरतबा इमाम इरशाद फरमाते हैं, बेटा माँ से मुलाकात के लिए चलना चाहते हो? कहा हाँ। एक मरतबा गले में बाहें डाल दी और उसके बाद इमाम उठा के चेहरा सामने रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, चेहरा देखते जाते हैं। एक मंजिल वो आई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और जनाजा जमीन पर रख दिया। इरशाद फरमाया, बनी हाशिम के बच्चों आओ, हुसैन से अली अकबर का लाशा उठाया नहीं जाता।
بانی آنے مجلس و حاضرین مجلس کو اپنے زمان میں رکھیں، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق عبدالیارات انہیں مشرف فرما، ہمارے بچوں کو تعلیم کے لیے سے آراستہ فرما، انہیں ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھا، توجہ ہمارے اقبال پر رحمت نازل فرما، ان کی بخشش فرما، ہمیں اس قائل بنا کے ان کو سطح میں ہمیں زمانہ کر سکے، وقت نور موجود محمد المسین میں شمار فرما۔ اور ایک گزارش کل ایک صاحب نے کی تھی کہ صادقہ صاحبہ کا آپریشن ہوا ہے گردوں کا، پروردگار عالم میں صحت عاجلہ اور قابل عطا فرمائے، تاجیل فرمائے کہ مجھے مانع سب بھائی تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، بھائی تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اس عالم غربت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اس وقت قیامت میں تمہیں جانے دوں کیسے، اے لال جو تم اس نبگاہ مانگ رہے ہو، باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، کیا گزرے گی اس باپ کے دل پہ نہیں سوچا، تم نے یہ میری جالی اکبر نہیں سوچا، مر جاؤں گا میں تجھ سے بچھڑ کر نہیں سوچا، تم مجھ سے ضعیفی کا سامان رہے ہو، تم باپ کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا، تم ہی میری آنکھیں ہو میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، ایک روز تجھے آ کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تمہیں چاہا تھا پھوپھی نے، احسان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو، تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو، رو رو کر اے میرے جوان اکبر، شکایت رو رو کر اے میرے جوان اکبر،
غربت میں جاتے ہو کہاں اکبر کہتے تھے رو رو کر اے میرے جواں اکبر اب سامنے آنکھوں کے ہر سمت اندھیرا ہے اب سامنے آنکھوں کے ہر سمت اندھیرا ہے کیسے میں تمہیں ڈھونڈوں آؤں میں کہاں اکبر کہتے تھے رو رو کر اے میرے جواں اکبر آیا ہے پیدر اٹھو غربت تو میری دیکھو دیتا ہوں صدا کب سے اٹھو میری جان اکبر کہتے تھے رو رو کر اے میرے جواں اکبر کیوں ہاتھ ہے سینے پہ کیا مجھ سے چھپاتے ہو یوں ہی الگ رونا ریتی پہ جواں اکبر کہتے تھے رو رو کر اے میرے جواں اکبر جب نام علی لے کر سینے سے سینہ کھینچی سینے سے تیرے پھونکا دریا ہے رواں اکبر کہتے تھے رو رو کر اے میرے جواں اکبر ارمان تھا زینب کو دیکھے گی تیرا زیرا ارمان تھا زینب کو دیکھے گی تیرا زیرا زیرے کی جگہ سر سے اب خون رواں اکبر کہتے تھے رو رو کر اے میرے جواں اکبر مشتاق جگر تھامی کہتے تھے شہر والا کس پر اٹھاؤں میں لاشا یہ جواں اکبر کہتے تھے رو رو کر اے میرے جواں اکبر حسین 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 علی علی عباس عباس حسین 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 چاہتی دے دینا